اب ہم یہ جانیں گے کہ وسوسہ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں جناب، کیسے آخر بچیں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو سب سے پہلی چیز وسوسے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دینی علم حاصل کریں۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ، شیطان اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اٹیک کرتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے جو دینی علم سے دور ہوتے ہیں۔ دین کا علم نہیں ہے، شیطان کا اٹیک بہت جلدی ہو جائے گا اس کے اوپر۔ دین کا علم نہیں ہے، شیطان بہت جلدی شکوک و شبہات کا اس کو عادی بنا دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ دینی علم خود حاصل کریں، اپنے گھر کا ماحول بھی دینی بنائیں۔ آپ جانتے ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص جو وسوسے کا شکار ہے، اس کی وجہ سے گھر کے سارے افراد وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک جناب، میں نام نہیں لوں گا، بس یوں ہی مثال کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، مسلمان بھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیے رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں کھانے کا انتظام رکھا جاتا ہے، یا کسی کی شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، بہت ساری تقریبات ہو سکتی ہیں۔ اب اسے جب دعوت پر مدعو کیا جاتا تھا تو وہ جناب کہتے تھے بھائی مجھے شک ہے اس نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے، وہ پیسہ حلال تھا کہ نہیں تھا۔ یعنی اس طریقے کے خیالات خود اس کے دماغ میں آئے اور دو چار لوگوں سے کہہ دیا، حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ بھائی ان کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، حلال ہے نا، حرام سے کوسوں یہ لوگ دور ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شیطان اس طریقے کے خیالات ڈال کر کے اس کو وسوسے کا عادی بنا دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ شک میں پڑ گئے۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بالکل ہم لوگ بغیر تحقیق کے آ رہے ہیں۔ بھائی اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہر آدمی کسی نہ کسی کی دعوت میں جانے سے پہلے 10 بار اس سے پوچھے گا بھائی تو نے یہ مال حلال طریقے سے ہی کما کر کے کھلایا ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا؟ بھائی کس سے آپ پوچھو گے؟ ظاہر پر آدمی حکم لگاتا ہے، ہاں ظاہر پر۔ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، بدگمانی کے شکار نہ ہو۔ ہاں اللہ کی اگر ایسی کوئی بات ہو کہ بھائی اس کا پورا بزنس، پورا کاروبار سب حرام میں لگے ہوئے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حلال کا کوئی سورس نہیں ہے، حلال کی کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ اس سے احتیاط کریں، بچیں، یہ تقویٰ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو وسوسے سے ہمیں بچا سکتی ہے، ایمان کو تقویت دینے والے جو اذکار ہیں اس کا اہتمام کریں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، حدیث نمبر 5088 اور ترمذی کے اندر 3388 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی صبح میں 3 بار، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے نا۔ یہ دعا آپ نے پڑھ لیا 3 بار صبح میں تو شام تک کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر شام میں آپ نے پڑھ لیا تو صبح تک کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6369 ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں پناہ طلب کرتا ہوں کس چیز سے؟ غم سے، حزن سے، سستی اور کاہلی سے، بخیلی سے، ہے نا، اور قرض کے جو ہے غلبے سے اور لوگوں کے غلبے سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں۔
اسی طریقے سے ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بڑی ہی بہترین دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3371 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے دادا ہے نا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھی یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں، آپ بھی پڑھ لیں، تو اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کے شر سے جب آپ خود پڑھ رہے ہوں تو اعوذ آپ پڑھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اور جب آپ کسی پر پڑھ کر کے دم کر رہے ہوں تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو وسوسے سے ہمیں بچا سکتی ہے کہ ہم مجلس منعقد کریں، اکیلے تنہا نہ رہیں، ہے نا، مجلس میں بیٹھیں۔ بہت سارے لوگ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، اس بیماری کے شکار ہیں، وہ اکثر آپ دیکھیں گے تو ان کو تنہا آپ پاؤ گے، کہیں کوئی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے کسی کونے میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، نہ گھر کے باہر نکل رہا ہے نا، نہ مجلس میں لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس ڈپریشن سے، اپنی اس بیماری سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ اپنی یہ عادت بنائیں کہ مجلس کے اندر بیٹھیں، تنہا نہ رہیں، اور لوگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارا کوئی بھائی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اور وہ ہماری مجلس میں شریک ہے تو ہم کسی ایسی ٹاپک پر جو وسوسے سے متعلق ہو، ہے نا، اپنی بیماری پریشانی سے متعلق ہو، اس کو بیان کرنا نہ شروع کر دیں کہ مجھے بھی یہی تکلیف ہے، میں بھی پریشان ہوں، پتہ چلے بیچارہ اور جو ہے وسوسے کا شکار ہو جائے، ہے نا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، مریض کی عیادت کرنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ جب آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہو تو ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ دعا جب آپ مریض کو دیتے ہو نا تو مریض کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ چلو بھائی کسی نے کچھ کہا تو، اور اس دعا کا معنی آپ یاد رکھ لینا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ آپ کو شفا دے۔ اب آپ کیا کرتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسی خواتین، عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کسی مریض کو۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، اپنے ایک دوست کا واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں، نام نہیں لوں گا میں، بس یوں ہی نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت نوجوان، لیکن اللہ رب العالمین کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ اس نوجوان کے پیر میں وہ نوجوان ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اس کا ایک پاؤں جو ہے کسی حادثے میں کٹ جاتا ہے، ٹرین حادثے میں، اور وہ بیچارہ اپنے گھر پر 3-4 مہینے 5 مہینے یا اس سے زائد بھی بستر پر ہے۔ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں، سب آ رہے ہیں، رشتہ دار وغیرہ سب آ رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، پازیٹیو باتیں تو بہت کم میں نے سنی، نگیٹو اتنی سن لیا کہ میں حیران ہو گیا۔ میں سوچا اب میری زندگی دوبارہ کھڑی ہوگی کہ نہیں، میں زندگی اب جی پاؤں گا کہ نہیں، کیا میری زندگی پہلے جیسی رہے گی یا پھر اور میں پریشان رہوں گا۔ مجھے ایسا لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ آپ جانتے ہو ایسا کیوں تھا؟ آنے والے جتنی بھی عورتیں تھیں اکثر و بیشتر یہ کہہ کر کے جاتی تھیں اللہ اکبر، اس کا تو پیر کٹ گیا، بیچارہ اب جو ہے شاید اچھے سے کام نہ کر پائے، کمائے گا کیسے، کھائے گا کیسے زندہ رہے گا، اب تو ہر چیز کی جو ہے دشواری ہو گئی اس کے لیے، کیا کرے۔ اس طریقے کی باتیں وہ سنا کر کے جب جاتی تھی نا، وہ نوجوان کہتا تھا کہ میں
اس کمرے میں بیٹھ کر کے گھٹتا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا کہ آخر میں کروں تو کیا کروں۔ اوپر سے شیطان کے وسوسے اور پریشان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس سے بتانا یہ مقصود ہے، الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو شفا دی، اور جو خیالات اس کے دماغ میں آتے تھے اس کا بالکل اپوزٹ ہوا، ہے نا، ایک پیر بھی لگ گیا الحمدللہ، اور آج وہ نوجوان چل پھر بھی رہا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تکلیف سے باہر نکال دیا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی مجلس کے اندر شامل ہوں یا ایسی مجلس منعقد کریں جہاں پازیٹیو باتیں ہوتی ہوں، نگیٹو باتیں نہ ہو۔